یہ جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، لوگوں نے اب اس رشتے کو بھی کاروبار بنا لیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے رشتوں میں لالچ کی بنیاد پر رشتے کیے۔ میں نے ایک بات کہی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہ دیکھیں، انسان کو یہ جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، اس کا آغاز ایک کاروباری انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اب اس رشتے کو بھی کاروبار بنا لیا ہے۔ لوگ اب یہ تلاش کرتے ہیں کہیں ایسی جگہ رشتہ کیا جائے جہاں سے کچھ پیسہ مل سکے، جہاں سے کوئی عزت مقام مل سکے، کوئی پولیٹیکل اسٹیٹس مل سکے۔ یعنی اب رشتے کرنے کی بنیاد مال، خاندان، اسٹیٹس اور ایک اور چیز یہ آ گئی کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں باہر ملک میں کوئی نیشنلٹی حاصل کر سکیں۔ بخدا بحیثیت انسان اگر ہمارا معیار شادی کا یہ ہے کہ ہم ان بنیادوں پر شادی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جس میں آپ نے کہا کہ شادی کی بنیاد خاندان بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، جاہ و منصب بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم ایمان کو ترجیح دینا۔ ایمان کو، انسان کو اس رشتے میں اخلاص، اگر شروع ہی سے کوئی منفی چیز لے کر آپ اس رشتے میں چلیں گے، اس رشتے میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ اس رشتے کا مقصد ایک ایسا صحت مند خاندان لانا ہے جس خاندان کے نتیجے میں ایسی نسلیں پیدا ہوں کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے والی ہوں۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک دن۔ اور میں نے ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے رشتوں میں لالچ کی بنیاد پر رشتے کیے، کہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، لڑکی برطانیہ میں رہتی ہے، وہ رشتے پھر میں نے ناکام ہوتے ہوئے دیکھے۔ تو ان رشتوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کاروباری ذہن کے ان رشتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری میری درخواست ہے والدین سے کہ دیکھیں، آج معاشرے میں ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا دو وجوہات سے۔ ایک تو ہماری ریکوائرمنٹس، شرائط نکاح کے لیے، ہر ایک کو ایک مووی سٹار چاہیے، لڑکی کو بھی کوئی لڑکا مووی سٹار چاہیے، لڑکے کو بھی لڑکی مووی سٹار چاہیے۔ اور جب شرائط کی، چونکہ میں اور میری بیگم ان لوگوں کے رشتے کرانے کے حوالے سے بھی ان کی مدد کرتے ہیں، تو لوگ جو شرائط رکھتے ہیں کہ ہمیں اتنے فٹ اور اتنے کلر والی اور اتنے خاندان والی اور فلانے قبیلے والی، ایک تو ہم نے اپنی شرائط بہت زیادہ کر دی رشتے کے حوالے سے۔ اور پھر رشتہ طے ہو جائے تو اس شادی کو کرنے کا جو طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں کہ شادی بینکویٹ میں ہونی چاہیے، بڑے ہال میں ہونی چاہیے، اس میں 1000 لوگ ہونے چاہیے، اس میں 50 قسم کے کھانے ہونے چاہیے۔ یعنی ان دو طرح سے ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل ترین، اور سوشل میڈیا کے جو آج کے حالات ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے گناہ کرنا آسان سے آسان تر ہو گیا۔ اور بخدا یہ مسئلہ صرف پاکستان، انڈیا یا امریکہ کا نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں۔ میں کئی ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں گیا ہوں کہ جس میں جارڈن بھی شامل ہے، جس میں موراکو بھی شامل ہے، کسی بھی مسلمان ملک میں آپ چلے جائیے، آپ ترکی چلے جائیے، ہم نے یہ روایات کہاں سے حاصل کی ہیں؟ چائنا ہم گئے ایک مرتبہ، تو چائنا میں پتہ چلا کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہیں ہے، اور رہنے کے مکان کے لیے تو بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے یہ اپنے اندر کلچر میں، ہمارے کلچر میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ ہمیں تو نکاح کو آسان اور گناہوں کے راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ گیا، بچے کو نوکری بھی مل گئی، اور ماں باپ ابھی اسی اس میں ہے کہ بچہ ذرا اور میچیور ہو جائے،
پرانے زمانوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ 35 سال انتظار کرائیں شادی کے لیے، لیکن آج زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خواہ آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ کے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں اور آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ تعلیم بھی اپنی جاری رکھیں، تو آپ ان کی شادی میں دیر نہ کیجیے۔ اور یہ تو بالکل نہ سوچئے کہ جب وہ بالکل پڑھ لکھ بھی گیا ہے اور وہ نوکری بھی کر رہا ہے، ان بچوں کو بھی ہم انتظار کراتے ہیں۔ تو بخدا شادی کے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، سہولت کار بنیے شادی کے معاملے میں، اور اسے جتنا جلدی کر سکتے ہیں جلدی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ گناہوں کے راستوں کو روکنے کی ضرورت ہے اور نکاح کے راستے کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شادی کو کاروبار نہ بنائیے، اسے اخلاص کے ساتھ اس بنیاد پر اس رشتے کے آغاز کی کوشش کیجئے کہ آپ کا مقصد ایک مثبت مقصد ہے، اسے کاروباری سوچ سے بالکل دور رکھیے، تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اس رشتے میں، اس کام میں آپ کی شامل حال ہوگی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے معاملات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔